يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورۃ التوبہ، سورہ توبہ میں 24 نمبر آیت ہے یہ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے ماندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے پیارے بھائیوں، ناظرین کرام، ماں اور بہنوں، ایمان کی تکمیل، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے قرابت تو کیا رفاقت بھی نہ رکھی جائے. اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں. اس مضمون کو کتاب و سنت میں متعدد مقامات پر، مختلف جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بخاری کے اندر کتاب الایمان والنظر کے اندر، ایمان اور نظر کے اندر، نذور کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے میری نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر کسی وقت دوسرے موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، عزیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت اب تمہارا ایمان اے عمر فاروق مکمل ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیاوی مرغوبات میں پھنس کر جہاد چھوڑ دے، یا اسی طریقے سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے کہ انسان کی فطری چیز ہے، لگاؤ ہے، کہ انسان مسلمان اپنے باپ یا بیٹے یا بیویوں سے، یا وہ مال جو انسان خود کمایا ہوا رہتا ہے، جو جمع کیا اکٹھا کیے رہتا ہے، اس کو انسان کو للہ فی اللہ، اللہ کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان بہت مضبوط ہو،
یعنی اللہ کے راستے میں وہ ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے، اللہ کے راستے میں ہنستے ہنستے اللہ کے اپنا وہ مال جو خون پسینے سے کمائے ہوئے رہتا ہے وہ قربان کر دے۔ اس آیت کی شان نزول یا اس آیت کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابہ جو تھے وہ اس معیار پر اکثر صحابہ اترے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جس محنت سے، جس لگاؤ سے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے مال کو جمع کیے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے وہ بیویاں جو کافر کی حالت میں تھیں یا وہ بیٹے یا وہ باپ جو کافر کی حالت میں تھے، ان کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے، یعنی ہجرت کر گئے، مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف چلے گئے۔ بہت کم ایسے تھے جو اس میں پھنسے رہ گئے، ورنہ سارے کے سارے لوگ یہاں تک کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اپنے مال اور اپنی جان کو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انسان جو چیز انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو، چاہے وہ رشتہ دار کے حیثیت سے ہو یا خونی رشتے ہوں یا اسی طریقے سے وہ مال جو وہ کمایا ہوا ہے اس مال کو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر فوقیت نہیں دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت دیتا ہے ان چیزوں پر، تو وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ ورنہ اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو اس دن کا، واللہ اللہ تعالیٰ نے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کا حکم اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ اس طریقے سے جب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نکل نہ سکو گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد نفس بھی اس کے اندر داخل ہے کہ انسان اپنے جان اور مال اور اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اسی طریقے سے اپنا مال وہ جو خون پسینے سے کمایا ہوا ہے، وہ جو سب سے عزیز اور محبوب ہے انسان کے یہاں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں قربان، ہنستے ہنستے قربان کر دے، اور وہ چیز اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو اس حال میں، تو انشاءاللہ وہ پکا سچا مومن ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔